نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ آج میں خلیفہ دوم، مراد رسول، دعائے رسول، داماد بطول، عاشق رسول، غلام رسول، امام العادلین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ کون عمر؟ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو، دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں۔ آپ تلوار اٹھائیں تو عرب کے اٹھیں، آپ تلوار اٹھائیں تو عرب کے اٹھیں، کفر کے دل میں چھپے ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے، تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے، کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں۔ حضرات، کون عمر؟ میں نے ابھی عرض کیا وہ عمر جو دعائے رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، غلام رسول بھی ہیں، داماد بطول بھی ہیں، امام العادلین بھی ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جن کے بارے میں ایک عیسائی لکھتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان میں ایک عمر جیسا ایک اور پیدا ہو جاتا تو پھر پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا تنہا فرما روا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر کے جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن خطاب، اگر شیطان تمہیں راستے پر دیکھ لیتا ہے تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تمہارا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کا سامنا کر سکے۔ شیطان میں نہ کل اتنی طاقت تھی اور نہ آج اتنی طاقت ہے کہ جو حضرت عمر یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کا سامنا کر سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ فہم و فراست، ذہانت اور ایسی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ میرے آقا فرماتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرماتے لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی دوسرا آ سکتا تھا تو میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا، مگر کیوں اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کیسے کہ آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد رب نے لگا دی مہر، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، نہ خیر الورا سے پہلے نہ خیر الورا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں۔ ابھی ایمان نہیں لائے حضرت عمر فاروق اعظم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا اعلان نبوت کو، مگر صرف 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔
ادھر جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی گئی تھی. جب میٹنگ کی گئی تو 26 سال کا ایک نوجوان جس کو دنیا عمر کہتی ہے اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکال کر کے کہا تھا لوگوں یہ تلوار اس وقت تلک میان میں واپس نہیں آئے گی کہ جب تلک معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو کا قتل نہیں کر دیا جائے گا. یہ کہہ کر چلے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر اب قتل کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے اس لیے کہ عمر قول کا پکا ہے زبان کا دھنی ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے چاند و سورج کی بوڑھی نگاہیں گواہ ہیں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قتل کے ارادے سے پہنچے ہیں اور میرے آقا کی نگاہوں سے نگاہیں ملی ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ جو قاتل رسول بن کر گیا تھا پھر وہ عاشق رسول بن کر واپس آ رہا ہے. اور کیوں نہ کلمہ پڑھتے عمر. جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اس سے ایک دن پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر. میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے مولا تو مجھے عمر دے دے مولا مجھے عمر دے دے مولا مجھے عمر دے دے. اے مولا تو عمر کو مشرف با اسلام فرما کر عمر کے ذریعے اسلام کی مدد کی کر. ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ ایک دن کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند مقام عطا فرمایا کہ جب گئے تھے قتل کے ارادے سے لیکن جب کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے اور جب حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے کلمہ سنا تو میرے آقا نے خوشی میں جھوم کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جب میرے مصطفیٰ نے نعرہ لگایا تو جتنے مسلمان کھڑے ہوئے تھے وہاں پر موجود تھے انہوں نے اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا اتنی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگایا کہ اس نعرے سے مکے کی گلیاں اور مکے کی فضائیں بھی گونج اٹھی تھی. ذرا سوچو حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ تو ذرا ملاحظہ کرو کیا شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم کی آمد پہ نعرہ لگا رہے ہیں. کون نبی؟ وہ نبی کہ جب معراج کی رات میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام نبیوں نے رسولوں نے میری مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر نعرہ لگایا تھا آج عمر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو میرے آقا عمر کے آنے پر نعرہ لگا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے پہلے تلک مسلمان جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا چھپ کر عبادت کرتے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے اللہ نے دین کو وہ تقویت عطا فرمائی اسلام کو اللہ نے وہ شان اور وہ تقویت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بارگاہ رسول میں عرض کی یا رسول اللہ اب تلک چھپ کر عبادت کی جاتی تھی مگر اب چھپ کر عبادت نہیں کی جائے گی اب اعلانیہ عبادت کی جائے گی. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام پاک سن کر بڑی سے بڑی طاقتیں کپ کپاتی ہو نظر آتی ہیں. کون عمر فاروق اعظم؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کل محشر کا میدان ہوگا اور حضرت عمر فاروق اعظم آئیں گے تو اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا
اس عمر نے مجھے عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے، بخشی ہے، مولا تو آج عمر کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، اور میں کیا شان بیان کروں حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ اتنا 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اور امیر ہونے کے باوجود حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے خلیفہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور عدل و انصاف کا عالم دیکھیے، اپنے غلام سے کہا ایک منزل پر سواری پر میں بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، اور ایک منزل تلک تم سواری پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ سفر چلتا رہا، ملک شام پہنچے تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے تھے تو اتفاق سے باری سواری پر بیٹھنے کی آپ کے غلام کی تھی اور آپ کے پیدل چلنے کی تھی۔ غلام نے کہا حضور آپ خلیفہ ہیں، امیر ہیں، آپ سواری پر بیٹھیے، میں پیدل چلتا ہوں، ورنہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے، انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جب باری تمہاری ہے، زمانہ کیا کہتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن انصاف اور عدل یہ ہے کہ تم سواری پر بیٹھو، عمر پیدل چل کر تمہیں لے کر جائے گا۔ اور جب گئے نا، اور جب وہاں کے عیسائیوں نے دیکھا سواری پر بیٹھے ہوئے تو مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ اس آنے والے شخص سے معاہدہ نہیں کریں گے، یہ کیسا شخص ہے تمہارا؟ تو مسلمانوں نے بتائی یہ ہمارے امیر اور خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ پیدل چل کے جو آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر و خلیفہ ہیں۔ عیسائیوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی کا دوسرا خلیفہ ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ بیت المقدس پہ آئے گا تو وہ غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور وہ خود پیدل چل کر آ رہا ہوگا۔ عدل و انصاف دیکھے۔ لیکن پھر یہ وہ عمر ہے کہ جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور جانتے ہو یہ عمر وہ عمر ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ آیتیں اگر کسی صحابی نبی کے غلام کی رائے پر اتری ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتری ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دل میں اللہ کا خوف دیکھو، خشیت ربانی دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ ایک مرتبہ آپ دربار میں ہیں، ایک شخص دربار میں آیا اور آنے کے بعد اس نے اتنا کہا اے عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قریب بلایا، کہا میرے بھائی تجھے ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کام کرنا ہے حضور؟ کہا جو مہینے کی تیری تنخواہ ہوگی ہر مہینے تجھے دی جائے گی، لیکن تجھے کام یہ کرنا ہے کہ ہر روز تہجد کے وقت میرے دروازے پہ آ جایا کر اور دستک دے کر صرف اتنا کہہ دیا کر کہ عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب وہ خادم روزانہ آتا، تہجد کے وقت دروازے پہ آتا، دستک دیتا، اور دستک دینے کے بعد کہتا عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اتنا کہتا واپس چلا جاتا۔ ہر مہینے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیلری تنخواہ دیتے۔ کس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، صرف اس بات کے لیے کہ عمر تجھے مرنا، اتنا یاد دلانے کے لیے۔ ایک دن جب خادم آیا اس نے دروازے پہ دستک دی، عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بھائی اب تجھے میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں، دستک دینے کی ضرورت نہیں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، ڈیوٹی انجام دینے میں کوئی کسر رہ گئی جو آپ مجھے اس کام سے سبکدوش کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، تو نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھائی، تو نے اپنا سارا کام ایمانداری سے نبھایا ہے، مگر میں تجھے آج ڈیوٹی سے اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ جب میں نے آج شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے میری داڑھی میں ایک سفید بال نظر آ گیا ہے۔ میرے بھائی تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے
کہ عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس یہ داڑھی میں جو ایک سفید بال ہے یہ مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہے، مجھے متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمر تجھے پیدا کرنے کے لیے تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ مسلمانوں سوچو، حضرت عمر فاروق اعظم کی داڑھی میں ایک بال سفید ہوا، انہوں نے کہا کہ یہی بال مجھے یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ عمر تجھے مرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج ہمارے پورے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑیاں ہیں نہیں تو سفید کہاں سے ہوں گی، اور جن کی ہیں بھی تو سفید ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو کہ وہ خلیفہ دوم ہونے کے باوجود اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کس انداز سے تھا۔ اللہ اکبر، یہی عمر فاروق اعظم ہے۔ ظالم نے ایک مجوسی غلام جس کا نام لولو فیروز تھا، اس نے 26 ذوالحجہ کی فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، شدید زخمی ہو گئے آپ۔ آخر اسی زخم کی حالت میں وقت گزرتا رہا، شدید زخمی حالت میں وقت گزرتا رہا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کو پہلی محرم الحرام شریف کو دفن کیا گیا۔ تو گویا یکم محرم الحرام، ایک محرم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ محرم شریف آنے والا ہے، اور ہمیں اس کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا پیغام دیتی ہے اور ان کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان کی یاد منانا چاہیے، اور انہوں نے کس طرح سے دین کو تقویت پہنچائی، اسلام کو مضبوط کیا ہے، ہمیں وہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔